مدد انسان کو ملتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جو لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دولت اور شہرت کے راستے پہ ہوتے ہیں، اقتدار کے راستے پہ ہوتے ہیں، راہ خدا پہ تو ہوتے ہی نہیں۔ تو راہ خدا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مدد نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیتوں کا وضو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ جو ریاکار ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ماحول کے اندر اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے، نہ تم نے گھبرانا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، غالب تم ہی آؤ گے۔ غلبہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے، شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، مدد تمہاری کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن۔ اور دوسرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کامل ایمان انسان کے پاس ہو، دوسرا اس میں جد و جہد ہو، ہمت ہو، کام کرے، کوشش کرے، بڑی جلدی تھک نہ جائے، بڑی جلدی ہار نہ مان جائے، بڑی جلدی گھبرا نہ جائے، بڑی جلدی وہ فیصلے کرنے میں تیزی نہ دکھائے، اس کے مزاج کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو۔ کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے، اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے گی؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی ہے۔ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا ہے۔ نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں۔ صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا،
تو اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لی۔ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا، یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے، جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا ان کو مدد ملتی۔ اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کے۔ تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے، جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ تصنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیے ہی نہیں، اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں حرام کے، میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی۔ اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو اور انہیں خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔
تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رعنائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی، تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے۔ تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو خان جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرا نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی،
ہر دم ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں وی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ